بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میرا سلام۔ پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کرپشن دنیا بھر میں ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ لمٹ ہوتی ہے، 10%، 15%۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر 90% کرپشن ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ الزامات غلط بھی ہوتے ہیں، بے بنیاد الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو دیکھنے میں آئی ہے وہ الزامات صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ وائٹ کالر جاب میں، وائٹ کالر کرائم کے اندر آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ شہرت اور عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ دولت کمانے کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست بدقسمتی سے کاروبار بن گئی ہے، نہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، نہ ایک عبادت کا جذبہ ہے کہ قیامت کے دن ہم جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ یہاں پہ صرف اور صرف لوٹ مار لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھیں پیسہ بناتا ہے، لوٹتا ہے، ملک سے چلا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو الزامات لگے وہ 100% صحیح ہوں۔ نواز شریف کے اوپر بھی الزامات لگے، دوسرے سیاستدانوں پہ بھی لگے، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف پہ الزامات صحیح نہ بھی ہوں، لیکن اگر صحیح نہیں ہے تو کسی پہ الزام لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ثبوت ایسے پیش کر دے کہ الزامات لگانے والے شرمندہ ہو جائیں، اور وہ ہمت ہی نہ کریں کہ دوبارہ اس کو الزام دے سکیں۔ اب منی ٹریل اگر مانگی جا رہی ہے، چاہے کسی سیاستدان سے، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، کسی سے بھی اگر منی ٹریل مانگی جاتی ہے تو پیش کر دینا چاہیے، کیونکہ منی ٹریل ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس کے بعد کسی کے کہنے کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، اور سیاستدان کا قد بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ منی ٹریل نہیں پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مجبوری میں یا کسی وجہ سے نہ پیش کر پا رہے ہوں، لیکن وہ چیز یہ ثابت کرے گی کہ آپ نے کرپشن کی ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کچھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا تو مذہب بھی اسلام ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو موت کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس حساب بھی دینا ہے۔ تو کس منہ سے آدمی جائے گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ تو یہ چیزیں انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے طور پہ انڈیویجول طور پہ ذمہ دار ہے، انڈیویجول طور پہ جواب دہ ہے۔ قبر میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اگر چلیں خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کرپشن کر بھی رہا ہے تو ایسے قانون بنا لیے جائیں جو پریکٹیکلی ممکن ہو سکیں، جس کی بنا پر آدمی چلیں اللہ کے خوف سے، نہ صحیح قانون کے خوف سے کرپشن چھوڑ دے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کم از کم قبر میں جانے کے بعد اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، کیونکہ معافی مانگنے کے بعد انسان کو معافی مل جاتی ہے۔ زندگی میں انسان معافی مانگ سکتا ہے، زندگی میں اگر وہ معافی مانگ لے گا تو اس کی بچت ہو جائے گی۔ اور پریکٹیکل کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ماضی میں ہو چکا اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب آج کے بعد ایک قانون پاس کر لیا جائے کہ پاکستان میں جو بھی شخص 5 کروڑ سے زیادہ کی جائیداد بنائے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنی منی ٹریل وہ خود پیش کرے، نہ کہ دوسرا اس کی منی ٹریل پیش کرے اگر الزام لگائے تو۔ اور جب وہ منی ٹریل پیش کر دے تو پھر جس نے الزام لگایا ہے اس کو کم از کم کچھ سزا ضرور دی جائے، تاکہ لوگ غیر ضروری الزامات لگانے سے بھی گریز کریں۔ تو ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب الزامات لگتے ہیں تو لوگ اس کی الزامات کی تردید تو کرتے ہیں لیکن ثبوت پیش نہیں کرتے۔ ثبوت پیش کریں گے تو وہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور پاکستان کی سیاست میں ان کا قد بڑا ہوگا، کیونکہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ بھئی اگر الزام چلے کسی نے لگا بھی دیا تو سامنے والے نے ایمانداری کے ساتھ اپنا ثبوت تو پیش کر دیا، اس کے بعد تو جو الزام لگانے والا وہ منہ دکھانے کا قابل نہیں رہے گا اور اس کا قد بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون پاس کر لیا جائے کہ آج کے بعد، آج کی ڈیٹ کے بعد جو بھی شخص 5 کروڑ سے زیادہ کی جائیداد بنائے گا، چاہے وہ عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنی منی ٹریل خود پیش کرنا ہوگی، اور کم از کم اس جائیداد خریدنے کے 30 دن کے اندر اس کے منی ٹریل دے کر اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نے صحیح پیسوں سے اپنی جائیداد خریدی ہے۔ کیونکہ اگر یہ قانون بن گیا
اور اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ سنبھل سکے تو اس قانون کے خوف سے ہی سنبھل جائے. چلیں اور خوف سے وہ نہ سنبھلے لیکن اس قانون کے خوف سے ہی وہ سنبھل جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک موقع بھی دیتا ہے انسان کو زندگی کے اندر، ہر انسان کو دیتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے توبہ کر لی اور اپنی موت سے پہلے پہلے اس نے معافی مانگ لی، بھلے تو کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کر لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے. ویسے بھی سیاست دانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اکثریت ہمارے سیاست دانوں کی وہ ہے جو 60 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 سال تھی. تو 63 سال کے بعد تو جو لوگ بھی جی رہے ہیں وہ بونس کی زندگی جی رہے ہیں. کچھ نہیں پتا کہ کل ان کو بلاوا آ جائے وہ قبروں میں چلے جائیں. تو کیا کبھی انہوں نے اس بات پہ غور کیا ہے قبر میں جا کے وہ کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو چلیں آپ دنیا میں 10 طریقے استعمال کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، چیٹنگ کر لیتے ہیں، آپ کورٹ کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں، ڈاکومنٹ بھی جعلی پیش کر دیتے ہیں، دنیا میں آپ بچ جاتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہی ہے. لیکن قبر کے اندر تو آپ کی ویڈیو چلا دی جائے گی، آپ کو ایک چیز دکھا دی جائے گی کہ اگر آپ نے ذرا سی بھی کوئی غلط بیانی کی تو یہ صاحب آپ نے اس تاریخ کو یہ حرکت کی تھی. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو سختیاں ہوں گی، جو سلوک ہوگا، کیا اس نے کبھی ان چیزوں کا اندازہ کیا ہے؟ ہر سیاستدان کو، کوئی بھی سیاستدان ہو، وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، یہ ہماری عبادت ہے. اگر ہم عبادت، چلو 5 وقت کی نماز پوری طرح سے ہم نہیں ادا کر پاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں یا صرف فرض پڑھتے ہیں، تو کم از کم اس عبادت سے تو ہم فائدہ اٹھا لیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ اس طرح سے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی بنا دی، ایک کالج بنا دیا یا ایک ہاسپٹل بنا دیا، تو اس سے جتنے لوگ مستفید ہوں گے وہ ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی ایک اماؤنٹ بڑھتی چلی جائے گی. اور یہی وہ چیز ہے جو قبر میں انسان کو صرف اور صرف بچا کے رکھے گی عذاب سے. اس کو ہر انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.